اس وقت پاکستان کے اندر ایک طبقہ جو اس ملک کو کرائے کی دکان سمجھتا ہے اور وہ انڈیا کی بولی بول رہے ہیں، ان کی اور دہشت گردوں کی نانی اور دادی ایک ہی ہے۔ اور میں آج سے نہیں کہہ رہا، مجھے تو 20 سال ہو گئے کہتے ہوئے، اور اس کے شدید نتائج بھی بھگتے ہیں۔ لیکن اب اداروں کے سامنے بالکل وہ لوگ کھل کے سامنے آ گئے کہ وہ شہادت کو مزدور کی تنخواہ پر کیا کرتے ہیں۔ کتنے بے حیا لوگ ہیں وہ کہ افواج پاکستان کے شہداء جو اس کلمے والی سلطنت کی حفاظت میں جانے دیتے ہیں، وہ اس مقدس شہادت کو تنخواہ کے اندر توڑ رہے ہیں۔ تو میں واضح کہتا ہوں، شہید تنخواہ کے لیے نہیں، خدا کے لیے جان دیتا۔ اور پھر ٹو نیشن تھیوری، دو قومی نظریہ، جو ایسی سلطنت کے تصور پر یقین رکھتا ہے کہ یہ محض وطن نہیں، یہ کلمے والا دیش ہے، تو پھر وہ اس کے محافظوں کی قدر بھی سمجھتا ہے۔ اور جو گاندھی کی اکھنڈ بھارت کی سوچ رکھتا ہو، وہ پھر اس کو اتنا مقدس نہیں سمجھتا، وہ محض کرائے کا گھر سمجھتا ہے۔ اور کرائے کے گھر کے مکی کا اپنے گھر سے معمولی رابطہ ہوتا ہے کہ یہ نہ سیکھو کوئی اور صحیح۔ ہم اہل سنت ہیں کہ جن کے بڑوں نے کلیجے جوڑ کے یہ وطن بنایا تھا، تو ہمارے نزدیک اس کی حفاظت بہت بڑی عبادت ہے۔ اور یہ جو شہادت کا تقدس ہے، اس کو ہرگز تنخواہوں یا پیسوں کے اندر تولا نہیں جا سکتا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا محاسبہ کیا جائے۔ یہ انڈیا کی بولی بول رہے ہیں اور پاکستان کو معاذ اللہ یہ عدم استحکام کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بدنام زمانہ ڈاکٹر اشرف آصف گوندل کی یہ تقریر مختصر سنی، جس میں وہ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ پر تعریض کر رہے ہیں اور ان کے خلاف حرزہ شرعی کر رہے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے خلاف اس کے اپنے استاذ حجت الاسلام عرفان شاہ مشہدی یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ آدمی حیض کی پیداوار ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں خود اس کی خانقاہ بھکی شریف کہہ چکا ہے کہ یہ ہماری خانقاہ کا ابو جہل ہے۔ اور یہ وہ شخص ہے کہ جس کے خلاف ان کی تنظیمات المدارس کے سرپرست نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے کہ یہ بے ایمان اور گستاخ اسلام کا دشمن ہے۔ یہ آج دوسروں کی حب الوطنی کو توڑ رہا ہے، جبکہ اس کا اپنا یہ عالم ہے کہ یہ 4th شیڈول کے اندر ہے، اس کا شناختی کارڈ بند ہے، اس کا پاسپورٹ بند ہے، یہ دہشت گردوں کی لسٹ میں ہے، یہ فتنے و فساد کی وجہ سے جیل گزار کر آ چکا ہے۔ اس کے خلاف اسمبلیوں میں قراردادیں پاس ہوئی، لیکن وہی کہ بے حیا باش ہرچے خواہی کنند موصوف اس قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی حب الوطنی کا آج حساب مانگ رہے ہیں کہ جن کو ان کے قائد، یہ میرے پاس قائد تحریک نظام مصطفیٰ علامہ شاہ احمد نورانی محبوب رسول قادری، جس میں اس آدمی کا اپنا مضمون، ڈاکٹر اشرف آصف گوندل کا اپنا مضمون ہے، اور قائد اہل سنت اس شاہ احمد نورانی کو کہا ہے۔ یہ شاہ احمد نورانی اس کا صفحہ نمبر 306، پیپل پارٹی کے دور میں، مشرف کے دور میں، جب پیپل پارٹی نے ظفر اللہ خان جمالی مرحوم کو وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ نامزد کیا، تو متحدہ مجلس عمل کی طرف سے شاہ احمد نورانی نے مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو ملک کا وزیر اعظم نامینیٹ کیا۔ اور اس وقت نوابزادہ ARD کے نواب، اس کے اندر لکھا ہوا ہے ARD کے نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم، جو ایک بہت قد آور سیاسی شخصیت ہمارے اس ملک کی رہ چکی ہیں، ان کو تیار کیا کہ وہ وزیر اعظم کا ووٹ مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ علماء کی، سیاسی علماء کے بورڈ کے اور قائد اہل سنت نے جس آدمی کو اس ملک کا وزیر اعظم نومینیٹ کیا، وہ کتنا بڑا محب وطن ہوگا، وہ کتنا بڑا اس پاکستان سے محبت کرنے والا ہوگا، پاکستان کا مخلص ہوگا۔ لیکن آج یہ اس کی حب الوطنی کو ناپنا چاہ رہے اپنے پیمانے کے اوپر۔ اگر اس کے بعد بھی مولانا فضل الرحمان صاحب اس ملک کے دشمن ہیں، تو سب سے بڑا اکھنڈ بھارت کا دعوے دار، سب سے بڑا ملک کا دشمن اور سب سے بڑا آئین کا غدار، اس ملک کا غدار اور ہندوستان کا محب شاہ احمد نورانی ہے، جو ایسے شخص کو وزیر اعظم کا اس ملک کے سب سے بڑے سیاسی عہدے کے لیے نامزد کرتا ہے۔ حیثیت کیا ہے اس شخص کی جو آج یہ مولانا فضل الرحمان صاحب پر تعریض کر رہے ہیں؟ تم اپنی حیثیت دیکھو، تم اپنا مقام۔ مجھے کہتے ہیں کہ مولوی ساجد کی کیا حیثیت ہے کہ اشرف آصف جلالی سے مناظرہ کرے؟ تو اپنی حیثیت دیکھ، اپنی چھوڑ، اپنے پورے مسلک کی کیا حیثیت ہے مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے مقابلے میں؟ یہ میں نہیں کہتا، یہ میں آپ ہی کے غزالی زماں اور راضی دوران جناب مولانا احمد سعید کاظمی کے بیٹے اور سابق وفاقی وزیر مذہبی امور
ان کی زبان سے میں کہلوا دیتا ہوں کہ مولانا کا کیا مقام ہے اور اس کے مقابلے میں ان سارے حلوہ خور تیتروں بٹیروں کا کیا مقام ہے. ملاحظہ فرمائے. بات یہ ہے کہ جس تباہی کی انتہا کو ہم پہنچے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ 70% ملک کی آبادی کا حصہ ہیں، لیکن ہماری کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے. فضل الرحمان ایک بات کرے وہ جناب ساری دنیا کے اندر اس کا وزن محسوس کیا جاتا ہے. اور یہاں پر اتنے بڑے بڑے آستانوں کے سجادہ نشین اور یہ تمام قائدین اکٹھے ہوں اور ہم اس فکر میں ہوں کہ اخبارات میں جگہ ملے گی یا نہیں ملے گی، میڈیا میں یہ اس کو صحیح طور پر ہائی لائٹ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، تو ہمیں خود اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے نا. اپنے گریبان میں جھانکو. یہ تمہاری کل اوقات ہے کہ تمہارا پورا مسلک جمع ہو جائے نا تو کسی اخبار اور کسی میڈیا میں خبر تو دور خبریں بھی پتہ نہیں لگے گی کہ نہیں لگے گی. اور اس کے مقابلے میں ایک فضل الرحمان صاحب اگر بات کر لے تو پوری دنیا میں اس کا وزن محسوس کیا جاتا ہے. آج تم اس فضل الرحمان صاحب کے خلاف باتیں کرتے ہو، آج اس مولانا فضل الرحمان صاحب کے حب الوطنی کو ناپتے ہو. کون مولانا فضل الرحمان صاحب؟ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہ جس کے گن مفتی منیب الرحمان، وہ مفتی منیب الرحمان جس کو آپ اپنے مرکز بلاتے ہیں، اس کو گلے لگاتے ہیں، اسے مفتی اعظم پاکستان کہتے ہیں. وہ مفتی منیب الرحمان اپنے مدارس کی سپریم کونسل کا رکن مولانا فضل الرحمان صاحب کو مانتا ہے. وہ مفتی منیب الرحمان جھپیاں اور پپیاں اس فضل الرحمان صاحب سے لگاتا ہے. وہ مفتی منیب الرحمان صاحب فلسطین کے لیے کانفرنسوں کے اندر اس مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر جاتا ہے اور اس کے کانفرنسوں کے اندر شریک ہوتا ہے، اس کی نجی محفلوں میں شریک ہوتا ہے. اور جب یہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس مفتی منیب الرحمان صاحب کے بیٹے مرحوم معذور تھے بیچارہ، ہم تو یہ کہیں گے اللہ ان پر اپنا کرم فرمائے، ان کے بیٹے کی تعزیت کے لیے آتا ہے اور دعا کرتے ہیں، تو یہ مفتی منیب الرحمان اللہ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کی مغفرت کے لیے اس مولانا فضل الرحمان صاحب کی دعا پر آمین کہتا ہے. کون مولانا فضل الرحمان صاحب؟ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہ جس کے گن یہ دنیا اخبار کے اندر آپ کے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کا کالم چھپا ہے. اور اس کالم کے اندر درس عبرت کے نام سے اس کالم کے اندر وہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے موجودہ سیاسی کھیل میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے استاد طبعی تحمل اور دور اندیش ہے، ملک کے غدار نہیں ہے، کے سبب اپنی قائدانہ اس ملک اور وطن کے قائدانہ حیثیت کو ایسا منوایا کہ سب ان کی تعریف میں رطب اللسان ہو گئے، حتیٰ کہ پی ٹی آئی. اور آگے مولانا نے قومی اتفاق رائے پیدا کرنے میں بڑی ذہنی اور فکری کاوش کی جو انتہائی قابل تحسین ہے. اس کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو اس آئینی ترمیم کا حصہ بنا دیا. مولانا کے اس کردار میں دیگر دینی سیاسی جماعتوں کے لیے بھی درس عبرت ہے کہ کیا دین و مسلک کا اعلیٰ ترین ہدف آئے روز جلسے ریلیوں اور دھرنوں. یہ پورے 2 صفحے آپ کے مفتی منیب الرحمان صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی تعریف پر لکھی، پورا کالم لکھا ہے. قائدانہ صلاحیتوں کا مالک ہے، ہر آدمی اس کی تعریف میں رطب اللسان ہے. آج اس مولانا فضل الرحمان صاحب کی حب الوطنی کو تم ناپتے ہو. یہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہے جس نے اس ملک کے ایک بہت بڑے دینی طبقے کو اب تک ہتھیار اٹھانے سے روکے رکھا ہوا ہے. اگر یہ مولانا فضل الرحمان صاحب انڈیا کا ایجنٹ ہے اور اس ملک کا غدار ہے تو اس سے بڑے غدار ریاست کے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس کو ایم این اے کا ٹکٹ جاری کیا، جنہوں نے اس کو شاتی کارڈ جاری کیا، جنہوں نے اس کو پاسپورٹ جاری کیا، جنہوں نے انہیں مختلف سرکاری عہدوں پر بطور چیئرمین نامزد کیا، جنہوں نے اس کو ملک کا ترجمان ہونے کی حیثیت سے مختلف ملکوں کے اندر بھیجا، جنہوں نے اس کے گھر کے چکر لگائے اور اس کے ساتھ سیاسی اور قومی اتحاد بنائے. سب سے بڑے غدار پھر وہ ہیں. تمہیں شرم نہیں آتی آج یہ بات کر کے؟ تم کہتے ہو کانگریسی ملا. سب سے بڑا کانگریسی ملا مولانا احمد رضا خان بریلی آپ کے مسلک کا بانی تھا، جس نے نصرت الابرار کانگریس اور گاندھی کی حمایت میں جاری ہونے والا سب سے پہلا فتویٰ نصرت الابرار اس پر دستخط کیے کہ کانگریس کی حمایت کرو اور گاندھی کی حمایت کرو. اصل گاندھی خور اور اصل کانگریسی تم لوگ. تم آج کانگریس کی بات کرتے ہو. یہ میرے پاس کتاب ہے تمہارے احمد رضا خان صاحب بریلی کے خلیفہ، اس کی سوانح ہے سید سلیمان اشرف، اس کا صفحہ نمبر 162 ہے. اس کے اندر آپ کے مولانا احمد رضا خان صاحب کے خلیفہ سید سلیمان اشرف، مولانا عبد الماجد بدایونی، وہ مولانا عبد الماجد بدایونی جن کو آپ اپنے بزرگوں سے میں سے مانتے ہیں، ذرا ان کا انکار کر کے دکھائیں. ان کو کیا کہتے ہیں کہ مولانا عبد الماجد بدایونی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر باواز بلند کہا، کہو یار تمہاری بھی کہہ دیں، تم نے گاندھی کو کہا کہ خدا نے ان کو مذکر بنا کر بھیجا ہے.
تو گاندھی کو خدا کا مذکر، خدا کا پیغمبر، خدا کا پیمبر تمہارے بزرگوں نے مانا ہے، کانگریس کی حمایت تمہارے بزرگوں نے کی ہیں، اور آج بھی مودی سرکار کی تلواریں تمہارے بڑے اور تمہارے بزرگ چاٹ رہے ہیں، اور تم اعتراض علماء دیوبند پر کر رہے ہو، تم اعتراض اکابر علماء دیوبند پر کر رہے ہو، کچھ حیا کچھ شرم ہے کہ نہیں ہے؟ آئیے ذرا آگے چلیے۔ رہی بات پاکستان کے لیے قربانیاں دینا اور پاکستان بنانا، اور پاکستان کے لیے تمہارے اکابر نے گردنیں کٹوائی، جیلوں کی سختیاں برداشت کی، خدا کی قسم جتنی مخالفت تمہارے اکابر نے پاکستان کی کی ہے شاید ہی کس نے کی۔ یہ تجانب اہل سنت آپ کے سامنے آ رہی ہے، 400 سے زائد صفحات اس کے ہیں۔ آپ کے مظہر اعلیٰ حضرت یعنی جس نے مولانا مرزا خان بریلی کو دیکھنا ہو، مرزا خان بریلی جس شخصیت کے اندر حلول کر گئے ہوں وہ حشمت علی رضوی ہے، اس نے اپنے داماد کے نام سے چھاپی، اس میں مسلم لیگ پر بھی کفر کے فتوے لگائے، اس میں قائد اعظم محمد علی جناح پر بھی کفر کے فتوے لگائے۔ آپ کے جب مولانا نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے پاکستان کی حمایت کے لیے تنظیم بنائی تو آپ کے اسی حشمت علی رضوی نے 70 باادب سوالات کے نام سے ایک فتویٰ جاری کیا اور ان تمام علماء پر کفر کے فتوے لگائے کہ یہ مسلک کے آلت کے غدار ہیں، یہ حسام الحرمین کے غدار ہیں، یہ سب کے سب اسلام سے نکل گئے کہ پاکستان کی حمایت کر رہے ہیں، یہ مسلم لیگ کی حمایت کر رہے ہیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، تنظیم اہل سنت پاکستان نے چھاپی ہے اور پاکستان کے اندر بریلی نے چھاپی ہے، اس کے اندر جگہ جگہ، اور یہاں مرزا خان کا خلیفہ ہے، صف اول کے اکابر ہے، جگہ جگہ پاکستان کو گالیاں دی گئی ہیں، مسلم لیگ کو گالیاں دی گئی ہے۔ میں اس کا صرف ایک حوالہ آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہوں کہ اس اشرف آصف گوندل کے بزرگ اور بڑے پاکستان سے کس قدر بغض رکھتے تھے، بلکہ اس سے پہلے میں نے کہا نا اتنا بغض رکھتے تھے کہ جب ان کے بعض مولویوں نے پاکستان کی حمایت میں جب انہیں پتا چل گیا، اول تو سب نے پاکستان کی مخالفت کی، لیکن جب 1940 میں انہیں پتا چل گیا کہ اب پاکستان بننے والے تو محض انگریزوں سے اور مسلم لیگ سے وظیفہ لینے کے لیے 1946 میں پاکستان کی حمایت بعض مولویوں نے شروع کی، اس پر بھی ان کے اپنے صف اول کے اکابر نے کفر کے فتوے لگائے۔ 70 باادب سوالات کا حوالہ میں دے چکا ہوں۔ دوسری کتاب النوریہ الرضویہ پبلشنگ کمپنی لاہور کا، یہ بریلیوں کا ادارہ ہے، کتنا خوبصورت اس کا ٹائٹل پیج ہے، یہ مفتی اعظم کی استقامت و کرامت، اس کے صفحہ نمبر 245 کے اندر پیر جماعت علی شاہ مرحوم کہ جنہوں نے پاکستان کی حمایت کے لیے کھڑے ہوئے، جب انہوں نے بریلیوں ہی کے اس طرح کے جلسے کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح کے دفاع کیا اور کیا کہا، لکھا ہوا ہے کہ تحریک پاکستان کی آل انڈیا سنی کانفرنس منعقد ہوئی تھی، اس میں غیر منقسم ہندوستان کے بے شمار اکابر علماء کرام و مشائخ اعظام قدست اسرارہم شریک ہوئے، مفتی اعظم، محدث اعظم اور پیر جماعت علی قدست اسرارہم بھی خاص طور پر مدعو کیے گئے۔ اس دور میں پیر جماعت علی قدس سرو کا حلقہ ارادت بہت زیادہ وسیع تھا، تقریباً 1.5 لاکھ مریدین تھے تو صرف اس کانفرنس میں حاضر ہوئے تھے۔ یا کے بعد دیگر علماء کرام کی تقریریں ہوتی رہی۔ پیر جماعت علی شاہ تقریر فرما رہے تھے کہ آپ کی زبان مبارک سے جملہ نکل گیا کہ محمد علی جناح ولی اللہ ہے۔ آج تم محمد علی جناح کی گن گاتے ہو، اس کے منہ سے صرف اتنا نکل گیا کہ محمد علی جناح ولی اللہ ہے۔ آگے سے کیا کیا سارے علماء حاضرین میں پرچے مگوئیاں شروع ہوگی، لیکن کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ آگے لکھا ہوا ہے کہ پھر مفتی اعظم ہند جو مرزا خان بریلی کا بیٹا تھا اور ان کا مفتی اعظم ہند ہے مصطفیٰ رضا خان، اس کے پاس گئے تو فوراً اسٹیج پر پہنچے اور عرض کیا کہ حضور نے فرمایا کہ جناح ولی اللہ ہے، تو یہ آپ کی تحقیق ہے یا کسی نے آپ کو بتایا ہے؟ حضرت موصوف نے فرمایا نہیں ہے، میری اپنی تحقیق نہیں ہے، بعض لوگوں نے مجھ سے بتایا ہے۔ کیا لوگ اس لیے بھاگ رہے تھے؟ دونوں حضرات نے کہا جس نے بتایا سراسر غلط بتایا ہے، کیونکہ وہ شیعہ بورا ہے، لہذا کس طرح اس کا مسلمان ہونا ثابت نہیں تو ولی اللہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کے اکابر کے محمد علی جناح مسلمان تک نہیں ہے تو ولی اللہ کیسے ہو سکتا ہے اور بانی پاکستان کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے مولانا مرزا خان بریلی کے پیر و مرشد گھرانے نے مسلم لیگ کی زری بخیا دری کے نام سے کتاب لکھی کہ مسلم لیگ میں شامل ہونا حرام ہے، قائد اعظم کو مسلمان جاننا حرام ہے، اور یہ میں نے آپ کے سامنے فتاوی حشمتیہ کتاب کا حوالہ دیا تھا، صفحہ نمبر 276 ہے۔ اس میں پاکستان کے خلاف کیا ہرزہ سرائی کرتے ہیں، کہتے ہیں ہندوستان بھر کے بھولے بھالے سیدھے سادے سنی مسلمانوں کو حمایت لیگ کی سنیت سوز آگ، جو مسلم لیگ کی حمایت کرتا ہے وہ ایسی آگ میں سنیوں کو ڈال دیتا ہے کہ وہ آگ ان سنیوں کو جلا دے گی۔ سنیت سوز کا معنی یہ
جھونک دیا جائے. اسلام سوز و الہاد افروز پاکستان، معاذ اللہ، پاکستان الہاد کو پیدا کرنے والا ہے، پاکستان اسلام کو ختم کرنے والا ہے. یہ آپ کے بزرگوں نے پاکستان کو اسلام سوز اور الہاد افروز لکھا ہوا ہے. آج آپ کو حیا اور شرم نہیں آتی کہ آج آپ اکابر دیوبند کو کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے مخالف تھے اور انہوں نے پاکستان کی مخالفت کی. اب تو پاکستان کو الہاد افروز اور اسلام سوز کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اسلام کے ختم ہونے کے لیے بنا ہے، پاکستان الہاد کے فروغ کے لیے بنا ہے. اصل پاکستان کے دشمن تم ہو. یہی وجہ کہ تمہیں جب موقع ملتا ہے اس پاکستان کی جائے کاٹتے ہو. یہ میرے پاس ایک اور کتاب ہے، یہ مفتی اعظم، ان کے ہندوستان کے مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان، صفحہ نمبر 500 ہے، آپ خود نکال کے دیکھ لیں. اس صفحہ نمبر 500 پر مسلم لیگ کے اندر شمولیت سے منع کیا اپنے لوگوں کو اور کہا کہ مسلم لیگ خود گاندھی اور کانگریسی ہے، لہذا اس میں شمولیت ناجائز اور حرام ہے. غرض ایک پورا ریکارڈ ہے میرے پاس. میں نے اپنی کتاب دفاع اہل سنت والجماعت جلد 2 کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ اس پر کلام کیا ہے کہ گاندھی نواز بھی بریلی رہ چکے ہیں، کانگریسی نواز بھی بریلی رہ چکے ہیں، انگریز کے وظیفہ خور بھی بریلی رہ چکے ہیں، ہندو کے وظیفہ خور. یہی وہ لوگ ہیں جن کے فضل خیر آبادی نے ہندو کو خوش کرنے کے لیے گائے کا ذبیحہ کے حرام ہونے کا فتویٰ جاری کیا. اور آج یہ علماء دیوبند پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی گائے کے حرام ہونے کا فتویٰ جاری کر دیا. ہندوؤں کے وظیفہ خور یہ ہیں اور آج بھی مودی کے قدم چاٹنے والے اور پیر دھو کر پینے والے یہ لوگ ہیں. اور اس کے مقابلے میں یہ آپ کے پروفیسر مسعود ہیں، آپ کے ماہر تعلیمات مسلک اعلیٰ. اس کی کتاب ہے حضرت مجدد الفاسانی اور ڈاکٹر محمد اقبال مرحوم. اس کے صفحہ نمبر 12 پر لکھا ہے کہ 2 قومی نظریے کا بانی حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی دیوبندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. لہذا کچھ خدا کا خوف کریں، تاریخ کو مسخ نہ کریں. ابھی تاریخ کا ریکارڈ جلا نہیں ہے، ابھی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے ساجد خان جیسے زندہ ہے. اور پھر یہ وہ ڈاکٹر اشرف آصف گوندل ہے کہ جس کا اپنا پیر و مرشد 2 قومی نظریے کی نسبت ہماری تاریخ میں علامہ اقبال مرحوم کی طرف کی جاتی ہے. اور آج منافقت کی انتہا دیکھیں کہ یہ ڈاکٹر اشرف آصف گوندل اور اس کے شاگرد وہ تعلیمات اقبال کانفرنس ایوان اقبال میں کرتے ہیں اور اس کو کلندر لاہوری کہتے ہیں. لیکن اس ڈاکٹر اشرف آصف گوندل کے پیر و مرشد تاج الشریعہ مولوی اسماعیل جو علامہ اختر رضا خان ازہری قادری کے نام سے مشہور ہے، اس سے فتاوی تاج الشریعہ جلد 2 کے اندر علامہ اقبال مرحوم پر کفر کے فتوے لگائے. اور یہ فتویٰ ہندوستان کا نہیں ہے، پاکستان میں چھپا ہوا ہے. میں نے اس پر مستقل ویڈیو کلپ بنایا جو اس ویڈیو کے آخر میں انشاءاللہ لگا دیا جائے گا. اس کے مسلک کے مفتی راشد رضوی نے میرا وہ کلپ اٹھایا اور اس کے خلاف پیش کیا کہ دیکھ اے اشرف آصف گوندل، آج تو کس منہ سے علامہ اقبال مرحوم کو کلندر لاہوری کہتا ہے اور ان کی تعلیمات اور افکار کو عام کرنے کا کہتا ہے، جبکہ خود تیرا پیر و مرشد جو ہے وہ اسے کافر کہتے ہیں. لیکن اس آدمی کو حیا اب بھی نہیں. لہذا ہم اس گوندل کو کہیں گے کہ گڑے مردے نہ اکھاڑو، اس میں سوائے اپنے ہاتھ خراب کرنے کے اور اپنا منہ کالا کرنے کے تمہیں اور کچھ بھی نہیں ملے گا. میں پھر ایک دفعہ کہہ دوں، خدا را ہم مدرس لوگ ہیں، ہم ان چیزوں سے نکلنا چاہتے ہیں، ہم اپنی توجہ تدریس پر رکھنا چاہتے ہیں. حضرت مولانا رب نواز انفی صاحب دامت برکات عالیہ نے مجھے حکم فرمایا کہ اب اس فتنے پر جتنا کام ہونا تھا وہ ہو چکا، کرتے رہو. لیکن اب اصل جو منہ کھول کے ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ رافضیت اور الہاد، اس طرف توجہ دو اور میں اس طرف توجہ دے بھی رہا ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی توجہ پوری رافضیت اور الہاد کی طرف لگا دیں، لیکن جب ہم اس لیے سب بریلی بھائیوں کے مخالف نہیں ہیں. کئی بریلوی حضرات ہیں جو ہم سے پرسنل میں رابطہ کرتے ہیں. ڈاکٹر طارق قادری صاحب کی مردن خلفاء ہیں، سابقہ دیوبندی اور موجودہ بریلی مفتی اعظم پاکستان جو بریلی حضرات کے مفتی محترم مفتی منیب الرحمان صاحب جیسے لوگ ہو گئے، مفتی عابد مبارک صاحب جیسے لوگ ہیں، مفتی حنیف قریشی صاحب ہو گئے. وہ خود کہتے ہیں بھئی اب میرا موضوع ناسبیت ہے، اب میں یہ دیوبندی بریلی اختلافات سے ماورا ہو چکا ہوں. ہم کہتے ہیں اچھی بات ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مسلک میں بھی کوئی ناسبی ہے، اس کو بھی آپ رکھ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ. ہم صرف اس جیسے متشدد اور متعصب رضا خانیوں کے خلاف ہیں جو اپنے چند ٹکوں کی خاطر اور اپنے لوگوں میں اپنی برباد ساکھ کو بحال کرنے کے لیے ہر کچھ عرصے بعد نیا تماشا کھڑا کر دیتے ہیں. اس آدمی کے ساتھ میں نے کیا کچھ نہیں کیا، میں نے کون سا وہ ثبوت نہیں دیا کہ جس میں خود اس کے اپنے مسلک کے لوگوں نے اس کا منہ کالا کیا. میں نے وہ کون سی شرط تھی، کون سی درخواست تھی جو حق کی خاطر سے اپنے سامنے بٹھا کر اس کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا. لیکن چونکہ وہی سعید اسد مولانا والی بات کہ اس میں مناظرے کا سافٹ ویئر ہی نہیں ہے،
اس میں صرف شرارت اور فطرے کا سافٹ ویئر ہے. لہذا خدارا پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ خدارا باز آ جائے جو اب تک جو آپ کہتے رہے ہمارے اکابر برداشت کرتے رہے کہ یار یہ اس فرقے کے ساتھ بات کرنا خواہ مخواہ میں دیوار کے ساتھ متھا مارنا ہے. لیکن میں اب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اب وہ دن نہیں ہے. میں اس وقت تک باز نہیں ہوں گا جب تک آپ باز نہ ہیں. تو اس لیے میں ڈاکٹر اشرف آصف گوندل کو کہوں گا کہ اس موضوع کو تو بالکل بھی نہ چھیڑیں. وہ چھانی نے ایک دفعہ لوٹے کو کہا کہ تجھ میں 2 سوراخ ہیں. تو یہ خود سر سے لے کر پاؤں تک موری ہے, سارا موریا ہے. وہ لاہور میں سوراخ کو موری کہتے, 2 موریا پل 3 موریا پل. یہ سر سے لے کر پاؤں تک سینکڑوں موریا پل ہے جو ہے نا. اور یہ دوسرے پہ اعتراض کرتے کہ وہ گاندھی کے ماننے والے تھے. وہ اکھنڈ میرا چیلنج ہے اشرف آصف گوندل کو, چیلنج ہے. احمد رضا خان بریلی, مصطفی رضا خان اس کا بیٹا, حامد رضا خان اس کا بیٹا, حشمت علی رضوی اس کا خلیفہ, احمد رضا خان بریلی کا پیر خان عمار, ہیرا شریف, ان کا کوئی ایک بندہ دکھاؤ جس سے تحریک پاکستان کے لیے کبھی ایک ڈنڈا کھایا ہو, جس سے تحریک پاکستان کے لیے کبھی ایک دن جیل گزاری ہو. بلکہ مجھے چیلنج کرو, میں احمد رضا خان بریلی کی فتاوی رضویہ قدیم میں نے دفاع اہل سنت جلد 2 میں حوالہ دیے کہ جہاں تم نے 2 قومی نظریے کا بانی احمد رضا خان بریلی کو بنایا, وہاں میں نے تفصیل سے بحث کی ہے. میں یہ ثابت کرنے کو تیار ہوں کہ احمد رضا خان بریلی کے نزدیک یہ 2 قومی نظریے کی بنا پر ہندوستان اور پاکستان کو تقسیم کرنا کفر ہے. اگر اشرف آصف گوندل میں جرت ہے تو مجھے چیلنج کریں. میں حوالہ پیش نہ کر سکا, میں ثابت نہ کر سکا, تو جو چور کی سزا وہ میری سزا, لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے. لہذا اشرف آصف گوندل صاحب اپنی حیثیت کے مطابق بات کیا کریں. چے نسبت را خاک بعالم پاک, کجا عیسیٰ کجا دجال ناپاک, وما علینا الا البلاغ.